أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نحل رکوع نمبر 11 آیت نمبر 80 سے لے کر 83 تک. واللہ جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر اپنی توحید کے دلائل دیے تھے اور اللہ تعالی نے دو چیزوں کو دلیل کے طور پر ذکر فرمایا تھا. پہلی چیز تو یہ ذکر فرمائی تھی کہ قیامت کب آئے گی اس کا کوئی علم نہیں ہے، اچانک ہی آ سکتی ہے اور وہ بڑی قریب بھی ہے. جب آئے گی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، یا تو پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر میں آ جائے گی یا اس سے بھی جلدی آ جائے گی، اور اس کا علم اللہ کے پاس. اور دوسری چیز فرمائی تھی کہ فضا کے اندر ہم نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے. پرندے آسمان کی فضاؤں میں ہیں، گرتے نہیں ہیں. ہم مشاہدہ کرتے ہیں کوئی بھی چیز اوپر ڈالیں وہ نیچے کی طرف آتی ہے، گر جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اپنی قدرت سے اپنی مرضی کے ساتھ ہم نے پرندوں کو آسمان میں چھوڑا ہوا ہے. وہ وہاں اچھے طریقے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور رزق اکٹھا کرتے ہیں. فرمایا یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج کے درس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا. سکینہ کا لفظ یہ مسکون سے ہے یا سکون سے؟ اگر یہ مسکون کے مادے سے آئے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر جن میں تم رہائش اختیار کرتے ہو. اگر سکینہ سکون سے آئے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر جن میں تم رہائش پکڑتے ہو یا جن کے ذریعے سے تم رہائش پکڑتے ہو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. دن میں آدمی رزق کو تلاش کرتا ہے، مال و دولت کو کماتا ہے، اللہ کا فضل کماتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ رات کو سو کر اپنی ان قوتوں کو دوبارہ اکٹھا کرے، ان قوتوں کو دوبارہ مضبوط کرے جن کو اس نے اگلے دن صبح کام پر لگانا ہے. تو تحلیل شدہ قوتوں کے لیے اللہ نے رات بنائی کہ سکون حاصل کر کے اگلے دن پھر وہ نیا تازہ ہو کر دوبارہ اللہ کے فضل کو تلاش کرے. اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے گھر کا ہونا. لباس اور خوراک اور گھر، یہ تین چیزیں بنیادی ضروریات میں سے ہیں. اب ان میں مزید دو چیزوں کا اضافہ کیا کہ تعلیم اور صحت، یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہو جائیں گی. یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں انتہائی ضروری اور اہمیت والی ہیں. اس لیے اللہ نے انعامات میں یہ چیز ذکر کی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا جگہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے. بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں. ان سے مراد خیمے ہیں. من جلود الانعام، جانوروں کی کھال سے خیمے بنائے جاتے ہیں اور وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، چمڑے سے بنائے جاتے ہیں. عرب کے لوگ سفر کے دوران انہیں رکھتے تھے تاکہ جہاں چاہیں انہیں نصب کر لیں، جہاں چاہیں انہیں اکھاڑ لیا جائے. پہلے زمانے میں خیمے ہوتے تھے دوران سفر پڑاؤ کرنے کے لیے. اب تو مختلف شہروں میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، آدمی وہاں رہائش رکھتا ہے.
لیکن ابھی بھی مینا عرفات کے مقام پر یہ خیموں کی بستی آباد ہوتی ہے، پورے خیمے ہوتے ہیں، حاجی وہاں ان خیموں میں رہتے ہیں. تو یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں وہاں رکھا جائے، وہاں لگایا جائے، اور اٹھانے میں بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت بھی ہے بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کے اون اور ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو تمہیں ایک مدت تک فائدہ پہنچاتی ہیں. جانوروں کی کھال ہو گئی، ان سے جائے نواز بنائے جاتے ہیں، مصلے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح پہننے کے لیے چادر، شال، اور اس طرح جرسیاں، کوٹ، جیکٹس، اس طرح کی چیزیں اون سے، روح سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ایک طویل مدت تک فائدہ دیتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے میں گل سڑ جائے. مشکیزیں بنائے جاتے ہیں جو سالوں سال چلتے رہتے ہیں، پانی اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے. سایہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. دھوپ کے موقع پر آدمی درختوں کا سایہ لیتا ہے، اسی طرح عمارتوں کا، چھتوں کا، مختلف درختوں کا سایہ لیتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے. اور دو ملعون چیزوں میں سایہ بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سایہ دار جگہ پر پیشاب پخانہ کیا یا اس میں گندگی ڈالی تو ایسے شخص ملعون ہے، وہ لوگوں کے فائدے کی جگہ کو خراب کرنے والا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی. ہمارے ہاں تو کم ہے لیکن کشمیر میں اور اسی طرح افغانستان میں جن جگہوں پر پہاڑ بہت زیادہ ہیں اور مجاہدین جہاد کرتے ہیں تو پہاڑوں کے اندر غاریں بنی ہوئی ہیں، وہ وہاں سالوں سال چھپتے رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسکن بنایا قدرتی طور پر ان کے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، سرابیل بڑے لباس کو کہا جاتا ہے جو گرمی سے بچائے، اور سرابیل تقیکم بأسکم، جو تمہیں جنگ کے اندر بچائے. لوہے کی زرہیں جو جنگ میں تلوار وغیرہ کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، خود استعمال کیے جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. اور اس کے مقابلے میں آج جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ اور اسی طرح بختر بند گاڑیاں اور اس طرح کے طیارے اور اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، لیکن ان چیزوں کی حقیقت بھی اپنی طرح تھی. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، اسی طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہے تو اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو. اگر یعنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، بات سمجھانے کے بعد اگر لوگ پھر بھی نہ مانے تو مبلغ کا کام صرف دعوت دینا ہے، اس کا کام زبردستی ایمان قبول کروانا نہیں ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں ثم ینکرونها، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. سینکڑوں نعمتیں ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. کان، آنکھ، ناک، کان، جسم ہو گیا، اسی طرح گھر ہو گیا، بیوی بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، سواری ہوگی، ساری نعمتوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کرتے ہوئے کبھی فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ان چیزوں کو اپنا حق گردانتے ہیں، کبھی اپنی محنت کی طرف گردانتے ہیں. حالانکہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ چاہے تو ساری محنتوں کو ضائع کر دیں، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل سے ایک آدمی کو سب کچھ عطا کر دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنا.